الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسا دین دیا کہ ہم کو اور کسی کا محتاج نہیں رکھا، کسی اور مذہب والے کی چیز لینے کی ضرورت سے بے نیاز کر دی۔ پورے عالم کو کلچر اور تہذیب اور دین دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ دین ایسے کمال کا ہے کہ 1400 سال پہلے بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ چلا، اب بھی چل رہا ہے، اور آئندہ جتنے ترقی کے دور اور زمانے آئیں گے ان تمام زمانوں میں بھی یہ دین پنپتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور جو اس پر چلے گا اس کو کامیابی کا وعدہ بھی ہوگا۔ صبح سے لے کر شام تک کیا کرنا ہے، اس کی تعلیمات اس دین کے اندر موجود ہے۔ صبح کیسی ہو، شام کیسی ہو، دن کو آدمی کیا کرے، رات کیسی گزارے، عبادت کیسی کرے، معاشرت کیسی رکھے، اس کے اقتصادیات کیسے ہوں، اس کی ثقافت کیسی ہو۔ اسلام ایک مستقل تہذیب کا نام ہے، ایسی تہذیب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رات اور دن برابر، یعنی سنگین حالات آئیں اس میں بھی تعلیمات، خوشی کے حالات آئیں اس میں بھی تعلیمات، غمگین کتنا رہنا چاہیے، اس کی کیا لمٹ، کیا حد ہو سکتی ہے وہ بھی بتائیں، خوشیوں کی حد کیا ہے یہ بھی تجویز کر دیا، کون کون سے دن خوشی کے ہیں، تہوار کے ہیں یہ بھی طے کر دیا، تاکہ ایمان والوں کو نہ دوسروں کی خوشیوں میں سے کچھ لینا پڑے، نہ ان کے غم کا کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے۔ سب طریقے سرکار نے ہمیں دین کی روشنی میں بتائے ہیں، اور اتنا مکمل دین دیا کہ اب غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا کہ تمہارے پاس اتنا اچھا کلچر ہے کہ تم کو دوسروں کی طرف نظر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
ان کے اندر سے کوئی چیز لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مکمل دین اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی چیز اپنی طرف سے داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکمل اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی داخلے کی نئی چیز کی گنجائش نہ ہو اور نہ اندر سے کچھ نکالنا ہے۔ جیسا ہے ایسا دین پر عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ کلمہ پڑھنے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اس نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ محبوب نہیں۔ اندر کا ایمان اللہ رسول سے محبت کا تقاضا اگر کرتا ہے تو اس تقاضے کا نتیجہ یہ ہے کہ غیر کی کوئی چیز پسند نہیں کی جائے۔ اگر دنیا میں کوئی اچھی چیزیں نظر آتی ہیں جن کو آدمی اپنانا چاہتا ہے تو یہ تو حضور کا فرمایا ہوا ہے، حضور کا بتلایا ہوا ہے۔ کوئی بھی خیر کی بات ایسی نہیں ہے جو سرکار نے بتلانی چاہیے اور نہ بتلائی ہو۔ تبلیغ رسالت یعنی نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں اور رسالت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سرکار نے اتنی مکمل لوگوں تک پہنچائی ہیں کہ اس میں خیانت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا اس میں یہ فرمایا اور لوگوں سے پوچھا کہ بھائی میں نے دین پورا کے پورا جیسا آیا تھا ایسا پہنچایا ہے کہ نہیں؟ اللہ البلغ تو میں نے دین پورا پہنچایا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہم نعم، ہاں اللہ کے رسول آپ نے مکمل دین پہنچا دیا۔ فرمایا تم بھی گواہ رہنا اور اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ جو دین پہنچانے کی ذمہ داری کی میں نے اس میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ کوئی حکم جو پہنچانا چاہیے غم کا، خوشیوں کا، زندگی کا، جو تو نے دیا ہو اور میں نے نہ پہنچایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر دین کے اندر کوئی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے اور نئی چیز کو داخل کرتا ہے تو گویا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ دین پورا نہیں تھا، میں داخل کروں گا تو پورا ہوگا۔ تو بہت بڑا الزام ہو گیا، یہ تو بہت بڑا اعتراض ہو گیا کہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے مکمل دین دیا ہے اور یہ انسان دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں فلاں چیز کی کمی تھی وہ پوری ہوگی تو دین پورا ہوگا۔ تو یہ گویا اللہ کے دین پر الزام ڈالا، رسول پر الزام دیا۔ سرکار نے پہنچانے میں گویا یہ بات باقی رکھی تھی، میں نے اس کو داخل کیا تو یہ کام مکمل ہوا۔ بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ موجودہ دور میں مسلمان اور خاص طور سے جوانوں نے غیروں کی طرف دوڑنا شروع کیا ہے۔ انگریزوں کے طرز، ان کے طریقے، ان کے تہوار یہ اختیار کیے۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، دوسروں کی چیزیں بھی اختیار کرتے جاتے ہیں۔ برتھ ڈے کرنا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔
نعمت ہے، عمر ملی اللہ کی طرف سے، تو اس پر شکر بجانا ہے اللہ کا کہ تو نے اتنی زندگی عطا فرمائی۔ لیکن برتھ ڈے کرنا، کیک کاٹنا یہ ہمارا طریقہ نہیں، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اپریل فول منانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ تو دوسرے لوگوں نے ایجاد کیا تھا، اور وہ بھی غلط طریقے پر ایجاد کیا تھا۔ ان کی چیزوں کو اپنانا گویا اپنے دین کو ناقص سمجھنا ہے، اپنے دین کو کم سمجھنا ہے۔ دوسروں نے جو خوشی منانے کے طریقے اپنائے ان میں جا کر کے گھسنا گویا یہ بتانا ہے کہ ہم کو اللہ کی دی ہوئی خوشیاں کافی نہیں ہے۔ کتنا بڑا الزام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کو اتنا کمال کا دین دیا ہے کہ تم کو غم میں، تم کو خوشیوں میں کسی کی طرف نظر اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا تم سے لے تو سکتی ہے، تم کو دے کچھ نہیں سکتی۔ تم تہذیب کو اپناؤ، اپنے دین کو مکمل طریقے سے لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سرداریاں عطا فرمائیں گے، کامیابیاں دین کے اندر رکھی ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ ہم کو دین کا رکھوالا بنایا تھا کہ تم دین کی دعوت دینا، دین کے احکام چلانا، اللہ کے بندوں کو دین پہنچانا، تو بجائے اس کے کہ ہم دین پہنچاتے دوسروں کی چیزیں اپنے اندر لینے لگے اور دین کے پہنچانے کا کام چھوڑ دیا۔ کہا گیا تھا کہ ایک بات تمہیں دین کی مل جائے تو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجیے، لیکن آج عالم یہ ہے کہ ہم دین کی بات دوسروں کو نہیں پہنچا رہے ہیں، بلکہ دوسرے لوگ اپنی دین کی باتیں ہم کو پہنچا رہے ہیں، ہم کو اپنی تہذیب میں کھینچ رہے ہیں، گھسٹ رہے ہیں، اور ہم لوگ بھی دیوانہ وار اس کی طرف جا رہے ہیں۔ آج جوانوں کو دنیا کے لوگوں نے نشانہ بنایا ہے۔ ہماری اسلامی تہذیب لباس سے، وضاحت سے، ہر چیز سے چھین لی، اور ہزاروں میل دور بیٹھ کر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اپنے غیر اسلامی اور اپنے صہیونی پروگرام ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہم کو اس کی دعوت دیتے ہیں، اور ہمارا آنے والا جنریشن آہستہ آہستہ اس کو منظور کرتا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے قبول کرتا جا رہا ہے۔ دیوالی آئی تو پٹاخے دوسرے بھی چھوڑاتے ہیں اور مسلمان بھی لا کر کے چھوڑاتا ہے، تو اگر آپ نے دین کو مکمل مانا تو ایک پٹاخہ چھوڑنا بھی ہمارے لیے ناجائز ہے، کیونکہ یہ ہماری ثقافت نہیں ہے، یہ ہمارا تہوار نہیں، یہ تو دوسروں کی مذہبی چیز ہے۔ اب آ گیا ہے پتنگ کا تہوار، اب کیا ہوگا؟ اب کوئی فرق نہیں رہے گا کہ یہ چھت پر جو کھڑے ہیں وہ مسلمان بھی ہیں، انہوں نے بھی ہزاروں روپے کے پتنگ لے رکھے ہیں، دھاگے جو ہیں وہ لے رکھے ہیں، کھانے پینے کا پورے دن کا انتظام کیا ہے، نماز کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی چند سالوں پہلے اخبار میں ایک خبر آئی کہ آج آدھی رات کے بعد آسمان سے وہ ستارے ٹوٹے ہوئے جو ہیں وہ گرنے والے ہیں، ان کی وجہ بارش ہونے والی ہے۔ آدھی رات سے لوگ چڑھ گئے تھے، حالانکہ یہ عذاب کی شکل ہے۔
عشاء بھی نہیں پڑی، فجر بھی نہیں پڑی، پوری رات، حالانکہ ایک ستارہ بھی نہیں گرا، لیکن پوری رات انہوں نے جاگ کر اور آنکھوں میں صرف یہ نظارہ دیکھنے کے لیے کاٹ دی، اور انہیں یہ خیال تک نہیں آیا کہ بیچارے لوگ کب سے تہجد کے واسطے اٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے، کبھی تہجد میں اٹھنے کا خیال نہیں آیا، اور یہ دنیا والوں نے کہا یوں دیکھو، دیکھنے کے لیے جو ہے اپنی پوری رات بگاڑ ڈالی۔ چندی پڑوا ہمارا تہوار نہیں ہے، دوسروں کا تہوار ہے۔ دوسروں کے تہوار میں شریک ہونا گویا کہ ان کے مذہب کو اور ان کے طریقے کو اچھا سمجھنا ہوا، اور اپنے طریقے کی کھلم کھلا توہین ہو گئی۔ لیکن آدمی کو بس بہانا چاہیے خوشیاں منانے کا، رگرگیاں منانے کا، چاہے کسی کی بھی ہو، نہ دین کی پرواہ ہے، نہ ایمان کی پرواہ ہے، نہ سرکار کو منہ دکھانے کی پرواہ ہے، نہ اللہ کو جواب دینے کی پرواہ ہے، نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ تلاوت کا خیال ہے، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہاں جائیں گے۔ گربے کے اندر مسلمان جاتے ہیں، ان لوگوں نے آئیڈینٹیفیکیشن رکھا کہ جو مسلمان ہوگا وہ داخلہ نہیں دے سکتا۔ ارے تم کو جانے کی ضرورت کیا تھی کہ ان کو ایسا قانون بنانا پڑا؟ کیا ضرورت تھی ان کے دھارمک چیزوں کے اندر تم کو جانے کا؟ ان کے سنتوں نے کہا کہ بھائی مسلمان بھی آتے ہیں بغیر آئی ڈی کے، ہم لوگ جو ہیں ہماری اس محفل کے اندر ان کو داخلہ نہیں دیں گے، اور پتہ چلے گا کہ مسلمان ہے تو نکال دیا جائے گا۔ تم خود گئے تو انہوں نے ایسا قانون بنایا، اگر گئے ہی نہ ہوتے تو ان کو ایسا قانون بنانے کی ضرورت ہی کیوں ہوتی؟ تم کو تو پہلے ہی اس کا بائیکاٹ کرنا تھا۔ سورت میں ایک نوجوان لڑکا تھا جو گربوں میں ناچتا پھرتا تھا، ڈانس کرتا تھا اور مسلمان تھا، اور اس نے کہا میں عید میں کپڑے نہیں بناتا، میں تو گربوں میں کپڑے بناتا ہوں، کیونکہ عید میں مجھے کوئی انعام نہیں ملتا اور گربے میں پہلے نمبر پر آتا ہوں، ہر سال مجھے بائک ملتی ہے۔ تو بائک کے لیے اپنے دین کو برباد کر ڈالا، اپنے ایمان کا دیوالیہ کر کے بیٹھ گیا۔ پتنگ میں کتنا نقصان ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمارا تہوار کی حدیث پاک میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسروں کی تہذیب اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے اندر اٹھایا جائے گا۔ دوسری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ کیا ہم مشرکین میں اٹھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم دشمنان دین میں اٹھنا چاہتے ہیں جو رات دن مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے پیچھے لگے ہیں، مسلمانوں کو ملک سے ہٹانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، ان کی تہذیب اور ان کی ثقافت کے اندر جو ہے داخل ہونا چاہتے ہیں؟ وہ تو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، وہ تو ہماری خوشیوں میں شامل نہیں ہوتے، ہم کیا بات ہے کہ ان کی خوشی میں جا کر شامل ہو؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارے نبی نے ہم کو عید کی 2 خوشیاں دے دی ہیں، ہم کو تیسری خوشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب چھت پر جائیں گے پہلے تو اس پر خرچ کرنا یہ اسراف ہے، اور اسراف سے بے برکتی آتی ہے، اور روزی کی برکت اڑ جاتی ہے، اور دین کی ترقی کے راستے رک جاتے ہیں، اور آدمی اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا، جب چھت پر چڑھے گا تو چھت پر دوسری چھتوں پر خواتین بھی ہوتی ہیں، نگاہوں کا گناہ ہوگا، اور چاروں طرف سے چیخ و پکار ہوگی، گناہ ہوگا۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ایک مستقل گناہ ہے، وہ ہوگا۔ پھر پیپوڑی بجائی جاتی ہے، گانے بجائے جاتے ہیں، پورا دن رقص و سرور کا ماحول ہوتا ہے۔ بتائیے اسلام میں اس کی کیا گنجائش ہے؟ موسیقی کو حرام قرار دیا ہے، اور
صبح سے لے کر شام تک ہزاروں روپے کے پتنگ اڑائے گئے اور کٹے اور کاٹے گئے. نیچے لوگ پتنگ جو ہے وہ لوٹ رہے، لوٹنے کا مزاج بن گیا. اسلام نے لوٹ کھسوٹ کو منع کیا ہے، لیکن یہاں 10 روپے 20 روپے کی چیز لوٹنے پر لوگ آئے ہوئے ہیں، دوسرے کی چیز لوٹ رہے ہیں، لٹیرے بن گئے. اب چھتوں پر چڑھیں گے، چاروں طرف مکانات ہیں، ان کی کھڑکیاں دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان میں خواتین رہ رہی ہیں، تو ان کے اوپر نظر پڑے گی لا محالہ یہ دوسرا گناہ ہو جائے گا. تو اسراف کا گناہ، دوسروں کا تشابہ اختیار کرنے کا گناہ، نگاہوں کا گناہ، موسیقی کا گناہ، لوٹ کھسوٹ کا مزاج، نمازوں کو ضائع کرنا اور پیسوں کو برباد کرنا. ہم اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کو برقرار رکھیں، یہ ضروری ہے ہمارے لیے. میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں 25 نقصانات بتائے ہیں پتنگ اڑانے کے. کہتے ہیں کہ ذرا آسمان پر دیکھیں گے تو نگاہیں بڑی تیز ہو جائیں گی. تو قرآن کریم دیکھو نا، سنتیں دیکھو نا، حدیث کی کتابیں دیکھو نا، تلاوت قرآن کرو، اللہ آنکھوں کو روشن کر دیں گے بلکہ دل کو بھی روشن کر دیں گے. ہمارے پاس تو سب طریقے ہیں، ہم کو یہ لچر طریقے اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسپتالوں میں الرٹ ہے، کتنے لوگ چھت سے گر جاتے ہیں اور گر کر مر جاتے ہیں اور اسپتالوں میں داخل کیے جاتے ہیں. دھاگے کی وجہ سے راستوں میں چلنے والوں کے کتنوں کے گلے کٹ جاتے ہیں. ابھی سے بیچاروں نے وہ انتظام کیا ہے اپنی بائکوں کے اوپر کہ دوسروں کے دھاگے ان کے گلے نہ کاٹ ڈالے اور دوسروں کی خوشیاں ان کے لیے خودکشی کا کہیں موقع نہ بن جائے، پریشانی اور موت کا سبب نہ بن جائے. پھر عورتوں اور مردوں کا ناجائز اختلاط جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ پائی جاتی ہے. کہتے ہیں کسی چلنے والے نے جو مسلمان تھا ہولی کے دن میں ایک گدھے کے اوپر پان کی پچکاری ڈالی تھی تو اس کے منہ میں سانپ لگ رہا تھا جہنم کا. تو پوچھا گیا کہ بھئی تیرا پورا چہرہ روشن ہے، پورا جسم روشن ہے اور منہ میں کیوں تجھے سانپ جو ہے ڈس رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے ہولی کے دن میں ایک گدھے کو یہ کہہ کر کے پان کی پچکاری چھوڑی کہ سب تو لوگوں کو رنگین کرتے ہیں، میں پان کی پچکاری سے ہولی کرتا ہوں اور تجھے رنگین کرتا ہوں. اللہ کو یہ مذاقاً میرا یہ کام کرنا بھی ناپسند آیا، سزا دی. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے جب ایمان لائے ہو، اسلام کو مکمل سمجھتے ہو تو پورا دین اختیار کرو. تھوڑا کیچڑ اور آدھا بٹے اور تھوڑا ادھر سے اور تھوڑا ادھر سے اور کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا، ایسا مت کرو. مکمل مسلمان بنو، سچے اور پکے مسلمان بنو. اس لیے کلم کھلا اعلان فرمایا. اچھا، ان حضرات کے جتنے خوشی کے اور تہوار کے موقع ہیں وہ جان اور مال کے نقصان اور خطروں سے خالی نہیں ہیں. جہاں تہوار آیا 10 دن پہلے سے ICU اور اسپتال کے اندر ایک بڑا ہال تیار رکھا جاتا ہے کہ اب کوئی زخمی آئے گا، اب کوئی نقصان زدہ، اب کوئی مار کھایا ہوا، اب کوئی گرا پڑا آئے گا. کروڑوں روپیے تو بے حیثیت ہو گئے اور 10 روپے کی پتنگ کے لیے لوگ ایسا دوڑتے ہیں جیسے کوئی خزانہ مل رہا. اسلام نے لوٹ کھسوٹ کا مزاج نہیں بنایا، دوسروں کی چیز لوٹنے کا مزاج نہیں بنایا. اور جب چڑھاتے ہیں پتنگ اور اڑاتے ہیں تو دوسروں کا پتنگ کاٹنے کا جذبہ، جیسے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا جذبہ ہے،
اور جب کٹ جاتا ہے پتنگ تو جذبہ حسد کا پیدا ہوتا ہے، وہ اور مزید پتنگ چھوڑتا ہے اور چلاتا ہے تاکہ اس کے پتنگ کو کاٹے۔ تو محبت کا کوئی جذبہ پیدا ہونے کے بجائے عداوت کا، نفرت کا، دشمنیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان ظالموں کے تہوار سے انسان پریشان نہیں ہے، پرندے بھی پریشان ہیں۔ اخبارات ابھی سے لکھتے ہیں کہ ہزاروں پرندے جو ہیں ان کے پر کٹ جائیں گے، کتنے زخمی ہو جائیں گے، کتنوں کے گلے کٹ جائیں گے، کیا قصور ہے ان کا؟ ہم اپنی خوشیوں کے خاطر دوسروں کی زندگیوں سے کیوں کھیلیں؟ ان کی زندگیوں کو کیوں خطروں میں ڈالیں؟ اسلام تو بڑا معمول مذہب ہے، دوسرے کو ایذا پہنچانا، راستے میں تکلیف دینے والی چیز ڈالنے تک کو اسلام کے اندر منع فرمایا، اور فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں جن میں اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی عقیدہ اور مضبوط اس کی جڑیں، اور ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ڈالنا اور ہٹانا یہ ایمان ہے، ڈالنا یہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ تو ہم تکلیف پہنچانے والوں میں سے نہ ہوں، ہم تکلیف دور کرنے والوں میں سے ہیں۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ تو یہ تکلیف کی جتنی شکلیں ہیں کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ اس پر ایک پائی کا فرق کرنا ناجائز ہے، اس بنا پر کہ ہماری ثقافت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ دوسروں کی چیزوں کو ہوا دینا ہے، اور در پردہ اپنے دین سے ہمارا راضی نہ ہونے کا اقرار ہے۔ جب تم اللہ کے دین سے راضی نہیں ہوں گے تو کیا اللہ تم سے راضی ہوں گے؟ اللہ کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے منع کردہ کام کیے جائیں۔ راضی کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کو کہا گیا ہے ان کو کرنا چاہیے، جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کاموں سے روکنا چاہیے۔ نمازیں برباد کرنا، عبادتوں کو ختم کرنا، اور یہ مال کتنی محنتوں سے آیا ہے، ایک ایک پائی جو ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ نے یہاں دینا ہے، اور ایک ایک پائی نعمت ہے، اور یہ نعمتوں کو صحیح مقام پر خرچ کرنا چاہیے، غلط جگہوں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اس کو سمجھتا ہو کہ موجودہ دور میں ہم بہت ترقی یافتہ ہیں، اس بنا پر یہ تمام چیزوں کو اپنا رہے ہیں، تو یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزل ہے۔ ہمارے تنزل کا یہی راستہ ہے کہ ہم دین کو چھوڑ کے جائیں گے تو گرتے چلے جائیں گے، اور اگر ہماری زندگی میں چاہتے ہیں ہم کہ اسلام کو امامت کا درجہ ملے تو پھر اس بات کا یہ شعر دیکھو، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تہذیب پر جمنے والا بنائے، دین سے مطمئن ہونے والا بنائے، خود روکنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک پائی اس میں خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی ضرورت مند کے اوپر خرچ کر دیا جائے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہ چیز سے روکنا کہ نہ پتنگ اڑانا ہے، نہ اس پر پینچ لڑانا ہے، نہ اس کے لیے خرچ کرنا ہے، نہ اس کے لیے چھتوں پر چڑھنا ہے، نہ زمین سے اس کو کوئی وابستگی ہونا ہے، نہ ہمیں اس کو اڑانے کی کوئی ترغیب دینا ہے، بلکہ جو اڑا رہے ہوں ان کو پیار محبت سے روکنا ہے۔ اپنے اوقات کو ضائع مت کرو، اپنی صلاحیتوں کو ضائع مت کرو، قرآن پر لگاؤ، کل کا دن اللہ کے راستے میں لگاؤ، اللہ کے دین کی محنت میں لگاؤ، روزے رکھ لو، تلاوت قرآن کرو، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کے بندوں کو اس غلط کام سے اور غیر اسلامی طریقے سے روکو۔ یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے، اتنے نازک حالات ہیں، پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہے ہیں، مظلوم ہیں۔ فلسطین کا حال دیکھیے، کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، بچوں کے خون سے دھرتی لال ہو رہی ہے، عورتیں سسک رہی ہیں، اور ہم گلچھرے اڑانے کے موڈ میں ہوں
میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہمارے اندر درد ایمانی ہے، ہمارے اندر اگر ہمارے بھائیوں سے محبت کی کچھ کثر ہے، تو ایسا کوئی کام جس میں ہم خوشیاں منا رہے ہوں اور ہمارے بھائی نانے شبینہ کے محتاج ہوں، ہماری مدد کو رو رہے ہوں، ایسے تمام کاموں سے اس وقت بچنا اور اپنے آپ کو سنجیدہ کر بنانا، اس کی انتہائی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا عبداللہ صاحب کے صاحبزادے کا عقد ہے بعد نماز جمعہ، اسی سلسلے میں جو ہے جمعہ کا دوگانہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ان کا نکاح ہوگا۔ اللہ ہونے والے نکاح کو بھی مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے اور سنتوں پر عمل کا داعیہ اور جذبہ ہم سب میں اللہ تعالیٰ، ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔